اسرائیل اور امریکہ بہت پریشان ہیں کیونکہ ایران نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، دنیا کے سب سے خطرناک خطے میں ایک اور نئی چنگاری سلگنے والی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اور ایران کی جانب سے حالیہ ایٹمی منصوبے کے اعلان نے عالمی طاقتوں کو نئی تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف ایران جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے، اور دوسری طرف اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ تہران خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اور انہی بیچ کی سرزمین پر امریکہ کھڑا ہوا ہے جو ایک طرف ایران سے جوہری معاہدہ کرنے کی کوشش میں ہے اور دوسری طرف اسرائیل کے غصے اور بے چینی کو بھی قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ایران کا نیا جوہری منصوبہ اسرائیل کو کسی بڑے قدم پر مجبور کر دے گا؟ اور چند دن پہلے ایران نے ایک مرتبہ پھر مغرب کو حیران کر دیا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک نئی ایٹمی توانائی کی پالیسی کا اعلان کر دیا، جس میں تہران کے جدید جوہری منصوبے کے حوالے سے اہم تفصیلات دی گئی۔ اسلامی نے یہ کلیم کیا کہ ایران کا مقصد صرف توانائی کا حصول ہے تاکہ ملک کو انرجی کے جو کرائسس سے نکالا جا سکے اور سائنسی ترقی کو فروغ دیا جا سکے، مگر حقیقت یہ ہے ایران نے نہ صرف یورینیم کی افزودگی جاری رکھی ہوئی ہے بلکہ اس کی سطح بھی بڑھائی ہے، جو اب 60% سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ وہ حد ہے جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے خطرناک حد سمجھی جاتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مغرب پر اعتماد کرنا پاسبل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اور اسی تناظر میں ایران نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے جو بظاہر تو انرجی پلان منصوبہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اسرائیل کو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی قیادت کھل کے کہہ چکی ہے اگر دنیا نے ایران کو نہ روکا تو اسرائیل خود ایکشن لے گا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ ایک نازک مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ ایران کے ساتھ کھڑا جوہری معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے تاکہ خطے میں امن قائم رہ سکے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل کو غصے میں آنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اور اسرائیل جو یہ بار بار یہ بات دہرا چکا ہے کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، چاہے اسے اکیلا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایسے میں ایران کا یہ نیا اعلان واشنگٹن کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی آزمائش بن چکا ہے، اور ایران کا یہ قدم صرف اسرائیل کو نہیں بلکہ خلیجی ممالک کو بھی بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور یہ سب ایران کی جوہری سرگرمیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل ایران نے اپنے جدید ترین سینٹریفیوجز میں جو دنیا کے سامنے رکھے جو تیزی سے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ سینٹریفیوجز اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کسی بھی مرحلے پر ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس سب صورتحال میں اسرائیل کی بے صبری بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں کی خفیہ ایجنسی موساد نے کئی بار ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ حملے صرف دہشت گردی ہیں، جبکہ اسرائیل انہیں قومی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اور اس وقت جو منظر نامہ بنتا جا رہا ہے وہ بالکل کسی فلمی سین کی طرح ہے، لیکن یہ فلم حقیقت پر مبنی ہے اور اس کے انجام کو کوئی نہیں جانتا۔ اور ایران کی موجودہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی اپنی جوہری سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے، اور اس دو رخی پالیسی، ڈوول سٹینڈرڈ پالیسی کا مقصد شاید یہ ہے کہ وہ وقت خرید سکے اور دباؤ میں آئے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکے، مگر اسرائیل کی نظر میں یہ ایک چالاکی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اسرائیل واقعی حملہ کرے گا؟ اگر ہاں تو اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے؟ اور ایک محدود فضائی حملہ کرے گا یا مکمل جنگ؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں آگ لگ سکتی ہے، وہ آگ جو شاید صرف ایران یا اسرائیل تک محدود نہ رہے، خلیج، شام، لیبنان، عراق سب کے سب لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مت بھولیں ایران نے حالیہ مہینوں میں رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات سٹرونگ کر لیے ہیں۔ اگر خطے میں کشیدگی بڑھی تو بین الاقوامی اتحاد بھی مختلف گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران، چائنا اور رشیا۔ ایسے میں عالمی جنگ کی فضا پیدا ہو سکتی ہے اور دنیا ایک بار پھر ایک نئے خطرناک موڑ پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت سب نظریں ایران پر لگی ہیں، کیا وہ اپنی پالیسی تبدیل کرے گا؟ کیا مذاکرات کا کامیاب ہو پائیں گے، یا پھر دنیا ایک بار پھر بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ فیصلہ وقت کرے گا، مگر ایک بات طے ہے، ایران کا یہ نیا جوہری منصوبہ صرف انرجی منصوبہ نہیں بلکہ عالمی سیاست کا وہ کارڈ ہے جو اگلے کئی سالوں کی عالمی توازن کو بدل سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد،
ایران زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔